آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، نہ غافل کریں تم کو، اموالکم، مال تمہارے، ولا اولادکم، اور نہ اولاد تمہاری، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اب یہاں پر اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ دیکھو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کیونکہ یہی دو چیزیں جہاں نعمت ہے وہاں آزمائش ہے، مال اور اولاد۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ وہ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ جو مال اور اولاد کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر ترجیح دیں ان کے لیے خسارہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابدی سعادت اور ہمیشہ رہنے والی نعمت پر فانی چیز کو ترجیح دی، اسی لیے ان کو خسارے والا کہا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور چونکہ بات منافقین کی چل رہی ہے تو منافقین کے کانٹیکس میں اگر اس کو لیں کہ وہ اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہیں، اپنے مال اور اولاد کے پیچھے اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ میں منافقین کی ایک اور سزا بھی بتائی جا رہی۔ بات یہاں پر ہر اس شخص کی ہو رہی ہے جو مال اور اولاد کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر ترجیح دے رہا ہے، کہ ان کے لیے خسارہ ہے۔ لیکن چونکہ منافقین کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو یہ ان کی سزا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، کیونکہ موت کے بعد ذرہ بھر بھی بھلائی کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس زندگی کو غنیمت جاننا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی جنازہ اٹھتا دیکھیں تو اپنے آپ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم بھی یوں ہی چلے جائیں گے، ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہاں پر واضح طور پر مومنین کو ابھارا جا رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ پر، کیونکہ انفاق کرنا دراصل نفاق کا علاج ہے، کہ خرچ کرو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو، رزق ہم ہی نے تم کو دیا ہے۔ اور دیکھیں سارا نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ، مما، کچھ حصہ اپنے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من قبلی، سے پہلے، ان یأتیہ، کہ آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 امور سے پہلے پہلے نیکی کر لو، ایسے افلاس سے پہلے جو فراموش کر دے، افلاس کہتے ہیں غربت کو، ایسی غربت جو آپ کو فراموش کر دے، یعنی اپنے فرائض سے، اپنی عبادات سے اتنی غربت آ جائے کہ انسان اپنی آخرت کو، اپنی عبادات کو بھول جائے۔ ایسی مالداری سے پہلے جو سرکش بنا دے، ایسا پیسہ جو آپ کو سرکش کر دے، کیونکہ عمومی طور پر مال سرکشی لاتا ہے۔ ایسی بیماری سے پہلے جو نظام صحت بگاڑ دے، کیونکہ جب بیماری آتی ہے تو انسان کے اندر عمل کرنے کی قوت نہیں رہتی۔ ایسے بڑھاپے سے پہلے جو سست بنا دے، موت سے پہلے جو جلد آنے والی ہے، دجال سے پہلے کیونکہ
زمین پر بدترین فتنہ ہے اور قیامت سے پہلے جو عظیم مصیبت ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 امور سے پہلے نیکی کر لو. اور یہاں پر بھی یہی بات مومنین کو بتائی جا رہی ہے کہ مومنین اپنی موت سے پہلے نیک کام کر لیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ موت کا انتظار نہ کرے بلکہ جتنا جلدی ممکن ہو نیک کام کر لے. اور یہاں پر خاص الخاص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی. فیقولا تو کہے ربی اے میرے رب لولا کیوں نہ اخرتنی تو نے ڈھیل دی مجھ کو الی اجل قریب ایک وقت تک قریب کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور وہ حسرت برے جملے کہے جس میں وہ یہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہیں تو نے مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیا, تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی. فاصدق تو میں صدقہ کرتا, میں خیرات کرتا, وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے. یعنی اس کا نیک بننے کا ارادہ تو تھا لیکن اس نے ٹال مٹول سے کام لیا. دین کے کام میں ٹال مٹول مصروفیت کو لے کر ہوتی ہے. ابھی ہم اس کام کو لے کر مصروف ہیں, ابھی ہم اپنی پڑھائی میں مصروف ہیں, ابھی بچے چھوٹے ہیں, ابھی یہ اور ابھی وہ. لیکن موت یہ نہیں دیکھے گی کہ ہم کتنے مصروف ہیں, ہمارا کون سا کام پڑا ہے. پھر بہت سارے لوگ فرائض میں بھی ٹال مٹول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تمہیں حسرت ہو, کیونکہ یہ حسرت بھرا جملہ ہے نا. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یعنی اس کا پروگرام تو تھا نیک بننے کا, لیکن اس نے نیکی کی نہیں. دین سیکھنے کا ارادہ تو رکھتا تھا لیکن پتہ نہیں کیسا ارادہ تھا کہ اس میں ٹال مٹول ہی تھا, مصروفیت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہی تھا. جس کو کرنا ہوتا ہے وہ پھر بہانے نہیں کرتا, وہ پھر باتیں نہیں کرتا. آج میجورٹی لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں, اور جب موت آئے گی تو کہیں گے اللہ تعالیٰ اتنی جلدی موت آ گئی, آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا, ٹائم دیتے تو ہم یہ کرتے اور ہم وہ کرتے. جب ٹائم دیا تھا تب کچھ نہیں کیا, جب ٹائم ختم ہو گیا تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا. کتنی ایسی حدیثیں جو صدقہ کرنے پر ہم پڑھتے بھی رہے اور الحمدللہ جانتے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو صدقہ کرنے میں پیچھے نہ کرو. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح. بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک کھجور بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو سیو کرو. بعض اوقات ہم سوچیں کہ ایک کھجور کیا فائدہ دے گی یا اتنے تھوڑے سے پیسے کیا فائدہ دیں گے. یہ نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ عمومی طور پر ہم صدقہ کرنے میں پیچھے اس وجہ سے بھی رہ جاتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے, تھوڑے سے پیسوں سے کیا ہوگا. نہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمیں موقع ہی نہ ملے, ہمیں اس بات کا موقع ہی نہ ملے کہ ہم کوئی اچھے بھلے پیسے جمع کر کے صدقہ کریں. جو ہے سو دے ڈالے, کیونکہ موت بھی پوچھ کر نہیں آئے گی. وہ نہیں پوچھے گی کہ آپ کتنے مصروف رہے تھے اور آپ کی کیا کیا پلاننگز تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اس حالت میں صدقہ دو کہ تم تندرست ہو، تمہیں مال کی خواہش بھی ہو، محتاجی کا اندیشہ بھی ہو اور حرص کی طمع بھی ہو. ایسے عالم میں صدقہ دو اور صدقہ دینے میں دیر نہ کرو کہ روح حلق تک پہنچ جائے، یہاں پھنس جائے موت، اور تم کہنے لگو اچھا اتنا مال فلاں کے لیے، اتنا مال فلاں کے لیے. اس وقت وہ مال فلاں کا ہو ہی چکا ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. موت کے بعد تو ویسے بھی سب کچھ دوسروں کا ہی ہے نا، ہمارا اپنا تو کچھ نہیں رہتا، اسی لیے موت سے پہلے پہلے خرچ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نصیحت کی تھی کہ مال کو نہ روکو ورنہ تمہارا رزق روک دیا جائے گا. بخاری نے اس کو روایت کیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ بندہ اس میں صبح کرے مگر یہ کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، یعنی کم کر دے. اسے بخاری نے روایت کیا. جب آپ اللہ کی دیے ہوئے رزق پر مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کے لیے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس اعتبار سے چیک کرنا ہے کہ کیا میں اللہ کے دیے ہوئے رزق پر مطمئن ہوں. اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ بغیر تکلیف کے خرچ کریں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی خرچ کرنے میں. یعنی تکلیف نہیں ہوگی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت کمفرٹیبل ہوں گے خرچ کرنے میں. اب اس بات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن دینے والا دل نہیں ہوتا. اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت مالی طور پر کمزور لوگ بڑی آسانی سے جو ان کے پاس ہوتا ہے خرچ کر ڈالتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر مطمئن ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو خرچ کرنے میں دقت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی. مسئلہ سارا یہی آتا ہے کہ جب ہم دینے جاتے ہیں تو جو ایک تکلیف ہوتی ہے نا کہ آپ کی چیز آپ کے پاس سے چلی جائے گی، اس سے آپ کتنا جلدی نکل پاتے ہیں. اور یہ منافقت خرچ کرنے نہیں دیتی. منافقوں کو سب سے بڑا ایشو کیا تھا؟ وہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے. سب سے بڑا ایشو یہ. اسی لیے منافقت کے علاج کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی بات سورہ منافقون میں کی گئی ہے. کتنا معمولی سا فرق ہے انفاق اور نفاق میں. کیا فرق ہے؟ ایک الف کا فرق ہے صرف. لکھنے میں بھی کتنا معمولی سا فرق ہے، لیکن نفاق انفاق کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور انفاق نفاق کا علاج ہے. اور خرچ کرنے میں کمفرٹیبل جتنے آپ ہیں اتنے آپ ایمان والے ہیں، اور جتنا انکمفرٹیبل ہے یہ پرابلم ہے بہت بڑی. اور ایک بات جو میں نے آپ کو بھی بتائی کہ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں یقیناً آپ پیچھے کہیں اللہ کے رزق جو اس نے عطا کیا اس پہ مطمئن ہیں. اس پر ذرا غور کیجیے گا، کیونکہ عمومی طور پر خرچ کرنے سے رکنے کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا اتنا ہے جو ہم دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کرائیٹیریا رکھا ہوتا کہ جی آپ اتنا اتنا دیں گے تو ہی آپ صدقہ کرنے والوں میں شامل ہوتے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا. اللہ نے تو یہ نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ایک کھجور صدقہ کرتے ہو، پورے خلوص کے ساتھ صدقہ کرتے ہو، کل اس کو احد پہاڑ جتنا بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ کرائیٹیریا ہے ہی نہیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کریں تو آپ صدقہ کرنے والوں میں آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس سے تو کبھی بھی انفاق کے اجر کو نہیں ناپتے تولتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو صرف اور صرف خلوص نیت مانا رکھتی ہے. پھر وہ ایک کھجور کو بھی اتنا بڑا بنا دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں.
اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں یہ حسرت آئے گی لوگوں کو، تبھی تو الفاظ ہے نا قرآن پاک میں کہ پھر کل یہ نہ کہنا موت آ جائے تو کہ اللہ تعالیٰ ٹائم نہیں ملا، کیوں اور ٹائم نہیں دیا، تو میں بھی صدقہ کرتا، میں بھی صالحین میں سے ہوتا. یہ الفاظ اتنے امپورٹنٹ ہیں. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بھی نیک ہوتا، میں بھی صدقہ کرتا، پر مجھے ٹائم نہیں دیا اللہ تعالیٰ آپ نے. یعنی نہ کرنے کی بھی جو ریزن ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ اللہ آپ نے ٹائم نہیں دیا. اگر آپ نے ٹائم دیا ہوتا تو میں تو بہت کچھ کرتا. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان باتوں سے، ان حسرتوں سے بچانا چاہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے خرچ کرو. اور اس خرچ کرنے کی عادت بناتے رہے. جو اللہ تعالیٰ وسعت دے، خرچ کرنے سے ہاتھ نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ یہ دلوں کی منافقت کو دھوتا ہے. جب آپ کو خرچ کرنا کوئی بھی چیز مشکل لگے نا، اور تحری کے ساتھ کوشش کر کے خرچ کر ڈالیں. دیکھیں دل کیسا صاف ہوتا ہے، دل کے اندر کتنا ایمان محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ تعالیٰ نفسن کسی نفس کو اذا جاء اجلها، جب آ جائے اس کی موت کا وقت. جیسے ہی موت آ جائے گی ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں ملے گا. کیونکہ اس کا حسرت بھرا جو جملہ تھا اس میں اس شخص نے یہی کہا تھا لولا اخرتنی الی اجل قریب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اس بارے میں بڑی ایک پیاری روایت آتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا. چنانچہ جب وہ ان کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ نے موت کے فرشتے کو تھپڑ دے مارا. مسلم کی روایت میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی. اب موسیٰ علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں کہ بہت مضبوط جسم کے مالک تھے. وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا کہ تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت کا خواہش مند نہیں، اس کو مرنا نہیں ہے، آپ نے مجھے اس شخص کے پاس بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے واپس لوٹائی جو کس نے پھاڑ دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے پھاڑ دی تھی. اور کہا جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اپنے ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے اس کے لیے 1 سال مزید ہے. بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس ایک بال کے عوض 1 سال ان کی زندگی کا بڑھا دیا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت. جانا تو سب نے. تو انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تو ابھی موت منظور ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ بھی اوپر نہیں جائے گا، 1 سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی. واللہ خبیر، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. جو آخری حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ لوگوں کے کارناموں سے اللہ اچھی طرح سے واقف ہے. اسی لیے قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ وہ سب جانتا ہے عمل کرنے والے نے کیا عمل کیا. کتنی بہترین اینڈنگ کی گئی اس صورت کی. واللہ خبیر بما تعملون. منافقت سے بچنے کے لیے یہ حصہ بھی اگر انسان یاد رکھے تو وہ منافقت سے بچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو
اچھے سے دیکھ رہے ہیں. تو اتنی آیات کی تلاوت سنے الحمدللہ سورت مکمل ہوئی، لیسن بھی مکمل ہوا. پھر کچھ تھوڑی سی بات اور منافقت پر کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قریب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اچھا، منافق بھی مال خرچ کرتا ہے لیکن اپنی ذات پر، نمود و نمائش پر اور رسموں پر. مومن کا خرچ کرنا اور منافق کا خرچ کرنا فرق ہے. پھر ہم نے سورۃ المنافقون میں ان کی سزائیں بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا سخت کلام کیا ہے. جب ہم سورہ صف پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے مومنوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مثال سے سمجھا. سورہ منافقون ہم نے پڑھی تو یہاں پر لٹکائی ہوئی لکڑی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دیا ہے. تو مومن سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسا ہے، مضبوطی اور قوت کی علامت ہے، لیکن منافق لٹکائی ہوئی لکڑی جیسا ہے اور ان کے اندر بزدلی ہوتی ہے. بزدلی کمزور ایمان کی علامت ہے. مومن خود نمائی نہیں چاہتا لیکن منافق خود نمائی چاہتا ہے. اسی طرح سے مومن کو جنت کا شوق ہوتا ہے لیکن منافق کو جنت کا شوق نہیں ہوتا، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی. مومن متحد ہوتے ہیں، اتحاد کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن منافق اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے. مومن کے اندر عاجزی ہوتی لیکن منافقین کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. مومن خشیت الہی سے تر ہوتے ہیں لیکن منافق دوسروں کے خوف دل میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے سورہ منافقون میں بھی پڑھا کہ ہر بلند آواز میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہی کے خلاف بات ہو رہی ہے. مشکل کاموں سے بھاگتے ہیں، اپنے مفادات کے حریص ہیں، جھوٹے ہیں، وعدہ خلاف ہیں، بے وفا ہیں، چرب زبان ہیں، فسادی ہیں، تعصب رکھتے ہیں. بہت ساری صفات منافقین کی، شاید اس کو ہم ایک کلاس میں کور بھی نہ کر سکیں. اتنی ساری صفات قرآن پاک میں منافقین کی آتی ہیں. کرنا کیا ہے؟ اپنا احتساب. کیونکہ جب اس طرح کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، ان آیات کی روشنی میں بجائے اپنے آپ کو دیکھنے کے ہم دوسروں کو سوچنے لگتے ہیں. ہاں فلاں میں تو یہ بھی گڑبڑ ہے،
اچھا فلاں میں تو وہ بھی گڑبڑ ہے. یہ نہیں کرنا. کرنا ہے تو اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہمارے اندر تو یہ پرابلم نہیں ہے کہیں. اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے اندر منافقت کو تلاش کرنا ہے. تو اپنا بھلا کرنا ہے عمل کر کے, اور دوسروں کا بھی بھلا کرنا ہے ان کو بتا کے. اچھا ہم اپنا بھلا تو کرتے نہیں, یعنی خود تو عمل کرتے نہیں, پھر اس کے بعد ہم دوسروں کے بھلے کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے؟ ضروری ہے کہ اپنا بھلا کریں, عمل کریں, خود کو ان آیتوں پر ہم پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ یہ آیتیں بہت اہم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون اتار کے واقعی مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اس چیز کو سمجھنے میں ہم سب کے لیے مدد دی کہ کون منافقت کر رہا ہے ہمارے آس پاس, اور کہیں منافقت ہمارے اندر تو نہیں آ رہی. یہ جو سورہ منافقون ہم نے پڑھی, اس میں بہت اہم حصہ ایک آیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اگر کسی کو عزت چاہیے تو اس کو مومن بننا پڑے گا, اور یہ بات منافق نہیں جانتا. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے, عزت تو ایمان کے ساتھ ہے. پھر آخر حصہ بھی سارا کا سارا ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں تم غافلوں والی زندگی نہ گزارنا, کیونکہ انہی دونوں چیزوں میں, مال اور اولاد میں انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور انہی انٹرسٹ میں پڑھ کے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو تم اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دو, اپنے آپ کو دینے والا بناؤ, اپنی موت سے پہلے جو کچھ دے سکتے ہو اللہ کے راستے میں دینے والے بنو, تمہارا ہی فائدہ ہے. کل قیامت کے دن کی حسرتوں سے بچ جاؤ گے, دنیا میں رہ کر منافقتوں سے بچ جاؤ گے جب دینے والے بنو گے. تو آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا جب وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہوتے یا اس کام کا وقت نکل جاتا, وہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں, یا وہ کہتے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. ٹائم ہوتا تو ہم بھی کر کے دکھاتے, بتایا نہیں اور ٹائم نہیں تو وہ بہانے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں. جس کو کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی معلوم کرتا ہے, جس کو کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی حاضر ہوتا ہے. کہ منافقوں کا یہی حال تھا کہ وہ پھر نہ کر کے پھر بعد میں یہ آ کے کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارا یہ ریزن تھا وہ ریزن تھا, اس وجہ سے ہم نہیں کر سکے. اللہ منافقتوں سے بچائے, کیونکہ منافق صرف اور صرف بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, مومن کر کے دکھاتا ہے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو منافقتوں سے بچائے, اور اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو دیگر ساری اور محبتوں کے اوپر کر دے. یہ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہوں, سب سے بڑھ کر ہمارے لیے دین ہو, ہم کوئی کمپرومائز دین کے ساتھ نہ کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.